دجال پیدا ہو چکا ہے اور وہ کسی جگہ پہ چھپا ہوا ہے. دجال ایک پرسنالٹی ہوگا. اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ڈرایا کرتے تھے تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم بعض اوقات اتنا ڈرتے کہ ہمیں لگتا تھا کہ ابھی کہیں سے نکل آئے. اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر فرشتے آ جائیں یا پھر تمہارا رب خود آ جائے یا پھر ان کے اوپر کوئی تمہارے رب کی طرف سے کوئی بڑی نشانی آئے؟ سن لیجئے جس دن اللہ کی طرف سے بڑی نشانی آ گئی لا ينفع نفسا ایمانها، اس دن کسی جان کا ایمان لانا اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں دے گا. لم تکن آمنت من قبل، صرف وہ فائدے میں رہیں گے جو اس سے پہلے ایمان لا چکے ہوں گے. او کسبت فی ایمانها خیرا، یا پھر کسی بھی صاحب ایمان کا کوئی نیک عمل اس کو اس دن کوئی فائدہ نہیں دے گا سوائے اس کے جو اس سے پہلے عمل کر چکا ہوگا. قل انتظروا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ تم بھی انتظار کرو، انا منتظرون، ہم بھی اس بڑی نشانی کا انتظار کر رہے.
صدق اللہ العظیم۔ قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے اللہ کی توفیق سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ علامات صغرا اور علامات متوسطہ کے بعد ہماری گفتگو علامات کبریٰ کی طرف چل رہی ہے، اور علامات کبریٰ میں جو سیکوینس، جو ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے، یا جس کے اشارے فرمائے، میں یہ بات کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اور آپ کے اشارات کا کلی تعین ممکن نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ اس کا حتمی طور پر یہی معنی، لیکن جو بات سمجھ میں آ رہی ہے ظاہری اعتبار سے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سیکوینس بتایا ہے، اس میں جنگوں کے بعد جو جنگوں کا ماحول ہے پوری دنیا کے اندر، جس کو ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں اور محسوس کر رہے ہیں، جس جنگ کے اندر ہم خود شریک ہیں، انہی جنگوں کے اندر ہی وہ سارے واقعات کی ترتیب موجود ہے جس کے اچانک بعد جو ہے وہ دجال کا فتنہ رونما ہوگا۔ میں نے آپ کے سامنے وہ حدیث رکھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے تمہاری جنگ جزیرۃ العرب کے لوگوں سے ہوگی، اس میں اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائے گا، پھر تمہاری جنگ ایرانیوں سے ہوگی، ثم تغزون فارسا، تمہاری جنگ ایرانیوں سے ہوگی، اس میں بھی اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے گا، پھر تمہاری جنگ عیسائیوں سے ہوگی، اس میں بھی اللہ فتح عطا فرمائے گا، پھر جا کے تمہاری جنگ دجال کے ساتھ ہوگی، اور لیکن خوشخبری یہ ہے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائے گا۔ یوں اسی واقعے کی، اسی اجمال کی تفصیل بھی بہت ساری حدیث کے اندر آئی جو میں نے آپ کے سامنے گزشتہ جمعات کے اندر رکھی، کہ کس طرح سے یہ واقعات پلٹا کھائیں گے، اور مسلمان اور عیسائی جو مشترکہ دشمن کے خلاف لڑ رہے ہیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سارے لگے ہوئے اکٹھے، مسلمان بھی عیسائی بھی سب، تو جب یہ کامیابی ہو جائے گی تو اس وقت عیسائی جو ہیں اس کو اپنی کامیابی قرار دیں گے اور صلیب کو بلند کریں گے، جس پر کوئی مسلمان غیرت میں آ کر صلیب کو توڑ دے گا، اور اس کے بعد عیسائیوں کی اور مسلمانوں کی آپس میں جنگ شروع ہو جائے گی، انتہائی خوفناک جنگ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس جنگ کے بعد مسلمان قسطنطنیہ یعنی استنبول فتح کریں گے، اور استنبول فتح کرنے کے بعد ابھی مال غنیمت سمیٹ رہے ہوں گے کہ ان کو خبر ملے گی کہ تمہارے پیچھے تمہارے گھروں میں دجال نکل آیا۔ اب یہ دجال کیا ہے، کہاں سے نکلے گا، اس کا قرآن پاک میں کوئی براہ راست ذکر نہیں، البتہ صحیح احادیث کے اندر اس قدر تواتر کے ساتھ ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت دفعہ صحابہ کو اکٹھا کر کے صرف ایک ہی موضوع پر گفتگو فرماتے تھے، اور وہ دجال کا موضوع تھا، صرف اس لیے اکٹھا کرتے اور اتنا ڈراتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اتنا زیادہ ڈراتے تھے کہ بعض اوقات صحابہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کے وقت ہمیں اتنا ڈرایا دجال سے، اتنا ڈرایا کہ ہم اتنے خوف زدہ ہوئے کہ لگتا تھا کہ ابھی کسی نہ کسی جھاڑی میں سے نکل آئے گا، اس قدر ہم خوف زدہ ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے تھے، اور آپ نے یہ فرمایا کہ یہ میں بھی ڈراتا ہوں، انی لانذرکموہا لانذرکموہ، میں تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو دجال سے نہ ڈرایا ہو، ہر نبی دجال سے ڈراتا رہا۔ اللہ اکبر۔ ما من نبی الا وقد انذرہ قومہ، کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو دجال سے نہ ڈرایا ہو، اس لیے میں بھی تمہیں وارننگ دیتا ہوں، تمہیں ڈراتا ہوں کہ ڈر جاؤ اس سے، بہت بڑا فتنہ۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بات ایسی ہے جو پچھلے نبیوں نے اپنی امت سے نہیں کہی، وہ میں آپ سے کہتا ہوں۔ فرمایا وہ ایک بات ایسی ہے جو کسی نبی نے نہیں بتائی، فتنے سے ڈرایا ضرور، دجال سے ڈرایا ضرور، لیکن ایک بات ایسی، وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ یہ ہے کہ انہ اعور
وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ. وہ بات یہ ہے کہ وہ دجال رب ہونے کا دعویٰ بھی کرے گا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے. پتہ کی بات یہ ہے کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے، یہ پہلے نبیوں نے نہیں بتائی بات، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ انہ اعور، کہ دجال جب آئے گا وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا ڈراتے تھے اور آپ فرماتے تھے ما بین خلق آدم الى قیام الساعۃ، آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت قائم ہونے تک انسانیت نے بڑے فتنے دیکھے ہیں، اس زمین پر بڑے فتنے رونما ہوئے ہیں، لیکن دجال سے بڑا فتنہ کوئی نہیں آیا. ما بین خلق آدم الى قیام الساعۃ، قیامت قائم ہونے اور حضرت آدم علیہ السلام سے تخلیق کے درمیان گویا رہتی دنیا تک اور ماضی کی تاریخ میں بھی اس سے بڑا فتنہ نہیں آیا جتنا بڑا فتنہ فرمایا. ایک روایت میں ہے، مسلم شریف کی ایک روایت میں، خلق اکبر من الدجال، کوئی اتنا بڑا فتنہ پیدا نہیں ہوا جتنا بڑا فتنہ دجال کا ہے. دوسری روایت میں فرمایا امر اکبر من الدجال، کوئی اتنا بڑا عمل، اتنا بڑا فتنہ، اتنا بڑا معاملہ، اتنا خطرناک معاملہ، دجال سے بڑا معاملہ وہ کبھی پیش نہیں آیا جتنا بڑا معاملہ تمہیں پیش. یہ ہے وجہ جو ڈراتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور طبرانی کی ایک روایت میں ہشام بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کا لفظ بولا، ایک میں خلق کا لفظ، اس سے بڑی تخلیق کوئی نہیں. ایک میں فرمایا امر اکبر من الدجال، اس سے بڑا معاملہ کوئی نہیں ہوا. اور ایک میں فرمایا فتنہ اکبر من الدجال، دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہوا. اتنا بڑا فتنہ تمہارے اوپر آنے والا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے تھے اور ہمیشہ ڈرایا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ صحیح حدیث کے اندر، بخاری شریف کی حدیث کے اندر، مسلم شریف کی حدیث کے اندر، صحیحین میں اور دیگر بہت ساری حدیث کے اندر اس کا ذکر ہے. قرآن میں کہا جاتا ہے کہ نہیں. تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اتنا بڑا فتنہ تھا تو اس کا ذکر تو قرآن میں آ جانا چاہیے تھا، تو قرآن میں اس کا ذکر کوئی نہیں ہے. تو بعض مفسرین نے ایسے اشارات قرآن پاک کے نقل کیے ہیں کہ جہاں دجال کے فتنے کی طرف اشارہ ہے. مثال کے طور پر یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 158 ہے. اس میں ایک بڑی نشانی کا ذکر ہے. نام تو نہیں لیا کہ کون سی نشانی، لیکن ایک بڑی نشانی، اور ساتھ فرمایا کہ وہ نشانی جب آ گئی نا، یعنی اس آیت کے اندر ذکر یہ ہے کہ اللہ کا قرآن آ گیا، اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، اس سے بڑی نشانی کیا ہوگی؟ دین آ گیا، اسلام آ گیا، اور ساری کی ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے باوجود ان کا خیال یہ تھا کہ کوئی نشانی ایسی دکھاؤ، کوئی معجزہ دکھاؤ. تو اللہ تعالیٰ ان کو جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ کس معجزے کا انتظار کر رہے ہیں؟ اب دو ہی باتیں رہ گئی. ایک تو یہ کہ فرشتے آ جائیں. فرشتے آ جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آ کے ان کی روح قبض کر لیں، گویا ان کی موت واقع ہو جائے، پھر پتہ چلے گا ان کو کہ یہ سچے ہیں. یا پھر او یاتی ربک، یا پھر اللہ خود تشریف لے آئے. تو اللہ نے کب آنا ہے؟ جب قیامت کے دن میدان لگے گا حشر کا، تو اللہ کریم جلوہ افروز ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا یہ موت کا انتظار، اب موت مانگتے ہیں یا قیامت مانگتے ہیں. باتیں تو دو ہی رہ گئی. یا پھر ایک بات اور ہو سکتی ہے کہ کوئی اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے نشانی آ جائے، اس کا ذکر ہے یہاں پہ. او یاتی بعض آیات ربک، یا پھر تیرے رب کی نشانیوں میں سے کوئی بڑی نشانی آ جائے. اس کے بارے میں فرمایا جب وہ بڑی نشانی آ گئی نا، یوم یاتی بعض آیات ربک، جب تیرے رب کی نشانیوں میں سے کوئی ایک بڑی نشانی آ گئی تو اس وقت پھر ایمان لانا تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا. لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل
جو پہلے سے ایماندار ہے اس کو تو اس دن فائدہ ہوگا اپنے ایمان کا، جو پہلے سے نیک عمل کر رہا ہے اس کو تو فائدہ ہوگا اس دن اپنے نیک عمل کا، لیکن جو اپنا ایمان لے کے پھرتا ہے نیک عمل نہیں کرتا وہ بھی اس دن گھاٹا کھائے گا، اور جو ایمان لایا ہی نہیں وہ بھی اس دن گھاٹا کھائے گا۔ گویا صاحب ایمان لوگ جن کی عمل کی کمی ہے وہ بھی دجال کے آنے پر عمل کرنا چاہیں گے، اس دن کا عمل فائدہ مند نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ او کسبت فی ایمانہا خیرا، پہلے سے اگر کوئی نیکی کر رکھی ہے تو وہی فائدہ دے گی۔ اس دن کوئی شخص کہے کہ میں اب کر لوں، اس دن فائدہ نہیں۔ یہ اتنی بڑی نشانی آنے والی، تو اس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نشانی سے مراد دجال ہی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا خرجنا، یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے، تین چیزیں جب نکل آئیں نا، جب وہ ظاہر ہو گئیں، ثلاث اذا خرجنا، تین چیزیں جب ظاہر ہو گئیں، لم ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، تو اس دن پھر کسی جان کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا، صرف اس کو فائدہ دے گا جو پہلے سے ایمان لایا ہوگا۔ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین باتوں کی طرف اشارہ فرمایا، یہ وہی الفاظ ہیں جو قرآن پاک کے الفاظ، گویا اسی آیت کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، اور آپ نے اس میں تین نشانیاں جو بیان فرمائیں کہ وہ جب ظاہر ہو گئیں تو ایمان فائدہ مند نہیں ہوگا، اس میں سب سے پہلی نشانی آپ نے فرمایا الدجال، دجال آ گیا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا ایمان لانے، والدابہ، اور دوسری نشانی ہے دابۃ الارض، وہ ایک جانور نکلے گا قرب قیامت، جب وہ آ گیا، اور تیسری نشانی ہے کہ طلوع الشمس من مغربہا، کہ جب سورج اپنے مغرب کی طرف سے نکل آیا۔ یہ تین نشانیاں جس دن وقوع پذیر ہو گئیں، اس کے بعد اس وقت ایمان، کسی کا ایمان لانا وہ فائدہ مند نہیں ہوگا، صرف وہ ایمان کام آئے گا جو اس سے پہلے ہو چکا ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کی سورہ الانعام کی آیت نمبر 158 کے اندر جو ذکر ہے بعد آیات ربک کا، کہ رب کی بڑی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آ جائے تو اس سے مراد دجال ہے، یا پھر دابہ ہے، اور یا پھر سورج کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا۔ لیکن جو ترتیب ہمیں نظر آتی ہے حدیث کے اندر، میں نے آپ کے سامنے رکھی، کہ وہ حدیث میں جو کتاب الملاحم کی حدیث ہم پڑھتے ہیں، یا ظہور مہدی کے حوالے سے ہم نے حدیث دیکھی، ان سب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان جنگوں کے درمیان سے ہی مہدی کا ظہور ہوگا، اور مہدی کے ظہور کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا، اور جو ہی مسلمانوں کو فتح ہوگی اس وقت دجال کا ظہور ہو جائے گا، اور یہ ایک واقعات کا سیکوینس جو ہے وہ اسی طرح سے بن رہا ہے۔ باقی اس کے بعد دابہ آئے گا، سورج مغرب سے نکلے گا، ایک دھواں، دخان مبین، ایک دھواں چھا جائے گا، تین بڑے خسف ہوں گے، زمین میں دھس جانے کے تین بڑے واقعات ہوں گے، اور پھر آخر میں جو آگ ہے وہ مسلمانوں کو بلکہ سارے انسانوں کو شام کی طرف گھیر کے لے جائے گی۔ یہ ساری وہ نشانیاں ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ یکے بعد دیگرے وقوع پذیر ہونے والی، کیونکہ ان کی ترتیب جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اس کا تعین کلی تو ممکن نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی جس کے بارے میں دو حدیثیں الگ الگ واضح، کہ آپ نے فرمایا یہ قرب قیامت نشانیوں کا ظہور جو ہے نا، اللہ اکبر، وہ ایسے ہے جیسے ایک تار کے اندر موتی پروئے ہوئے ہوں، الآیات خرزات منظومات فی سلک، جیسے ایک تار یا ایک دھاگے کے اندر آپ موتی پرو دیں تو یہ ساری کی ساری نشانیاں اصل میں ایسے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے اور صحیح حدیث، علامہ البانی نے بھی اس کو صحیح کہا کہ الآیات خرزات منظومات فی سلک، یہ جتنی نشانیوں کا ذکر ہو رہا ہے، ظہور مادی کی بات ہے کتاب الملاحم کے بعد یا جنگوں کے بعد، تو اس کے ساتھ ہی یعنی وہ چھوٹی نشانیاں جو پہلے پوری ہو گئی تو وہ تو الگ ہے، یہ جو بڑی نشانیاں ہیں الآیات، یہ بھی تقسیم انسانوں نے کی ہے کہ یہ بڑی ہیں یہ چھوٹی ہیں، ہو سکتا ہے ساری مکس کر کے شروع ہو جائیں، لیکن ایک بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب یہ شروع ہو گئی تو وہ ایسے ہے کہ جیسے اس ہار کا وہ جو دھاگا تھا نا، وہ تار وہ ٹوٹ گیا، وہ تار اگر ٹوٹ جائے جس میں منکے یا موتی پروئے ہوئے ہوں تو وہ تار ٹوٹ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا فَإِن يُقْطَعِ السِّلْكُ،
جب وہ دھاگا یا تار ٹوٹ گیا یتبع بعضها بعضا تو پھر ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری، تیسرے کے بعد چوتھی، جیسے موتی گرنا شروع ہو جاتے ہیں. فرمایا ایسے اللہ کی نشانیاں جو قیامت کی نشانیاں ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں. اسی روایت کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کیا ہے، جس کا ذکر موجم طبرانی کے اندر ہے، موجم کبیر کے اندر، اور یہ بھی صحیح حدیث ہے کہ فرمایا خروج الآیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو یہ نشانیوں کا جو ظہور ہے اس کے لیے کوئی کلیہ قاعدہ نہیں ہم دیکھ سکتے کہ اس طرح سے ظاہر ہوں گی یا اس طرح سے ظاہر ہوں گی. فرمایا خروج الآیات بعدها علی اثر بعد، یہ یوں آئیں گی کہ ایک کے بعد دوسری پے در پے شروع ہو جائیں گی. یہ یعنی ہو سکتا ہے کہ مہدی کا ظہور ہو، ساتھ ہی دجال آ جائے، ساتھ ہی جو ہے مشرق مغرب سے سورج نکل آئے، یاجوج ماجوج نکل آئے. اس کا تو ذکر آتا ہے نا کہ مہدی کی موجودگی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں دجال آئے گا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں یاجوج ماجوج نے نکلنا ہے. تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بالکل لگتا ہے کہ ہونا ایسے ہی ہے کہ خروج الآیات بعدها علی اثر بعد، یکے بعد دیگرے شروع ہو جانا ہے. پھر آپ نے وہی مثال بیان فرمائی کہ تتابعنا، وہ یوں ایک دوسرے کے پیچھے آئیں گی، کما تتابع الخرز فی النظام، جیسے ایک ہار پرویا ہوا ہو اور وہ ٹوٹ جائے تو ایک کے بعد دوسرا منکا گرنا شروع ہو جاتا ہے. فرمایا ایسے ساری کی ساری نشانیاں ظاہر ہونی شروع. اللہ اکبر. لہذا سمجھنے کی بات، سورہ محمد کی وہ آیت نمبر 18 اور 19 جس کو ہم بار بار دہراتے رہے گزشتہ جمعات کے اندر کہ نصیحت پکڑنی ہے تو اب پکڑ لو. فقط جاء اشراطها، نشانیاں تو آ چکی ہیں. فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَهُمْ ذِكْرَاهُمْ، جب وہ قیامت آ جائے گی تو اس وقت نصیحت پکڑنے کا کوئی فائدہ نہیں. تو یہاں فرمایا ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں، نیک عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. یہ ساری ڈراوا، یہ ساری وارننگ یہ اس لیے ہے کہ انسان اس سے پہلے تیاری کر لے کہ اتنا بڑا فتنہ آنے والا ہے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بڑا فتنہ چشم فلک نے نہیں دیکھا جتنا بڑا فتنہ دجال کا تمہارے اوپر آنے. اب یہ دجال سے کیا مراد ہے؟ یہ اٹ سیلف دجال ہے، دجل سے ہے. دجل کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ، فریب، حقائق کو چھپانا، جھوٹ بولنا. تو دجال جو ہے یہ فعال کے وزن پہ مبالغے کا صیغہ ہے کہ جو سب سے زیادہ بڑا دھوکے باز ہو، جو سب سے بڑا جھوٹا ہو، گویا اس کائنات کا سب سے بڑا جھوٹا، سب سے بڑا دجل و فریب کرنے والا آنے والا ہے. اب اس کے بارے میں لوگوں نے پھر انٹرپریٹیشن جب کی تو بعض لوگوں نے تو یہ کہہ دیا کہ یہ دجال کوئی شخصیت نہیں ہے، یہ دجال کسی دور کا نام، اپنی انٹرپریٹیشن. اور وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی یا ایک آنکھ سے کانا ہوگا، ممسوح العین الیسرا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کی دائیں آنکھ جو ہے وہ ممسوح ہوگی، مٹی ہوئی ہوگی. بعض نے لکھا ہے کہ اس کا جو ایک آنکھ ہے جو جس سے وہ دیکھتا ہوگا وہ اس طرح ہوگی جیسے پھولے کی طرح، یعنی پھولی ہوئی آنکھ، گرین کلر کی. اس میں بھی پھر اختلاف ہے. بعض کا خیال یہ ہے کہ وہ آنکھ جس سے اس کو نظر آتا ہوگا وہ ٹھیک ہوگی، اور جس سے نظر نہیں آتا وہ پھولی ہوئی ہوگی. لیکن بعض محدثین کا خیال ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے وہ اشارہ بھی لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کی دونوں آنکھوں میں نقص ہوگا. اس کی جو اصل آنکھ جس سے نظر آتا ہے وہ پھولی ہوئی ہوگی، اور جو دوسری آنکھ ہے وہ بالکل اس کے اوپر چمڑا آیا ہوا ہوگا، بند ہوگی، وہ آنکھ اور ابرو ہوگا ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی صفات بیان فرمائی. اور پھر فرمایا کہ اس کے چہرے پر کاف فارا، کافر لکھا ہوگا، لیکن ساتھ فرمایا اس کو ہر پڑھا لکھا آدمی سمجھ جائے گا، ہر پڑھا لکھا آدمی خود پڑھ لے گا کہ یہ کافر ہے. اب ایک تو اس کی تشریح یہی ہے کہ ایسا ہی کوئی شخص ہوگا کہ جس کی ایک آنکھ کانی ہوگی، اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کافر، اور وہ غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک ہوگا، اور اس کو ہر پڑھا لکھا آدمی پہچان لے گا کیونکہ اس کے ماتھے پہ لکھا کافر. لیکن اس کی دوسری تشریح یہ ہے
کہ یہ ساری کی ساری مانوی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں. دجال سے مراد کوئی شخصیت نہیں ہے بلکہ دھوکے اور فریب کا دور ہے اس سے مراد. اور ایک آنکھ اس سے مراد بھی کوئی ایسا دور ہے جس میں بس ایک آنکھ سے کام لیا جائے گا, دوسری آنکھ سے کام ہی نہیں لیا جائے گا. اور دجال اس لیے کہا کہ وہ دھوکے کا دور ہوگا, جھوٹ کا دور ہوگا. اور اس لیے بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ دور دجالی دور ہے, یہ تہذیب دجالی تہذیب ہے. یہاں پہ سارا کا سارا نظام جھوٹ پر مبنی, حکمران جھوٹ پر, حتیٰ کہ عدالتوں کے اندر جھوٹ بولا جاتا ہے, بیان حلفی دیے جاتے ہیں, جھوٹے دیے جاتے ہیں. ساری دنیا کا نظام قوموں کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے جھوٹ کی بنیاد پر. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ تہذیب ہے تو پھر ایک آنکھ کا کیا مطلب ہے؟ وہ پھر ایک آنکھ سے مراد لیتے ہیں کیمرہ, یہ جو ویڈیو کیمرہ ہے یا ڈیجیٹل کیمرہ جو بھی کوئی ہے, اس کی ایک ہی آنکھ ہے گول. اب پوری دنیا میں جو نظام ہے اس ایک آنکھ سے وابستہ, جو جس کو دیکھتا ہے اسی آنکھ سے دیکھتا. سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں, کلوز سرکٹ کیمرے, اور وہ کیمرے لگے ہوئے ہیں ساری دنیا کو دیکھ رہے ہیں. ہر شخص اسی ایک آنکھ سے مانیٹر ہو رہا ہے, ساری کی ساری طاقت اسے ایک آنکھ کے پاس ہے. اللہ حاضل قیاس, اس کی تشریح جتنی مرضی کرتے جائیے. لہذا اس دور حاضر کی, اس دجالی تہذیب کی, اس دجالی دور کی جتنی بھی ایجادات ہیں وہ ساری کی ساری دجالی ہوئی. ان کے ذریعے سے دجال اپنے کام نکالتا ہے. پھر اس کی تشریحات کی بہت تفصیلات, مثلا یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو میڈیا ہے یہ سارا کا سارا اسی ایک آنکھ پر مبنی ہے. یہ ایک آنکھ جو بتا دے ساری دنیا اسی پر یقین کر لیتی. اور پھر میڈیا کے ذریعے اسی ایک آنکھ کے ذریعے زہر پینیٹریٹ کیا جاتا ہے, زہر سرایت کرتا ہے. اور وہ جھوٹ پہنچانا چاہیں تو ہمارے بیڈ روم میں جھوٹ پہنچ جاتا ہے, وہ شیطان کو پہنچانا چاہیں تو شیطان پہنچ جاتا ہے. اور یہ جو بڑے بڑے خاص طور پر بچوں کے لیے جو کارٹون بنائے جاتے ہیں اور بری بری شکلیں بنا کے بچوں کو اٹریکٹ کیا جاتا ہے, ان تمام شکلوں کے اندر شیطانی اثرات موجود ہوتے ہیں. لہٰذا گھر بیٹھ کے بچے وہ کارٹون دیکھ رہے ہوتے ہیں, بڑے خوش ہوتے ہیں کارٹون دیکھ رہے ہیں. اصل میں اس دجالی تہذیب کے دجل و فریب کے اندر وہ آہستہ آہستہ وہ گویا گم ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اسی دجل و فریب کا حصہ بنتے جا رہے ہیں, اور ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اللہ حاضل قیاس, یہ ایک تشریح ہے اور بڑی خوفناک تشریح. یہ انڈیا کے ایک عالم ہیں اسرار عالم, اور ان کی دجال کے اوپر 3 کتابیں, اور وہ اسی تشریح کے قائل ہیں, اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ساری تہذیب دجالی تہذیب ہے. مشورہ وہ یہ دیتے ہیں کہ دجالی تہذیب کو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال سے دور بھاگنے کا حکم دیا ہے, لہذا اس تہذیب کی, تہذیب نو کی اور اس نئے دور کی, ٹیکنالوجی کے دور کی ہر ایجاد اسی دجالی مقاصد کے لیے ہے, لہذا اس سے دور بھاگنا چاہیے. وہ یہ بھی مشورہ دیتے ہیں موبائل فون یوز نہ کریں, وہ یہ بھی مشورہ دیتے ہیں میڈیا کو استعمال نہ کریں. حتیٰ کہ وہ مشورے دیتے دیتے یہاں تک بھی آ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں پکی اینٹوں کے مکانوں میں بھی نہ رہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں جو سسٹم اس دجالی تہذیب کا پیدا کرتا ہے اس سسٹم کے اندر نوکریاں بھی نہ کریں, اس سسٹم کے اندر کاروبار بھی نہ کریں, یہ سارا کچھ حرام. پھر کیا کریں؟ وہ کہتے ہیں جنگلوں میں نکل جائیں اور وہاں جا کے بکریاں رکھ لیں, مویشی پال لیں اور اپنا گزارا اس پہ کریں تاکہ آپ دجالی تہذیب کا مقابلہ کریں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث وہ اس کے حمایت میں اور دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں اور مسلمانوں کو یہ مشورہ دیتے. اور بہت سارے بچے میں نے ضائع ہوتے دیکھے ہیں اسرار عالم کی کتابیں پڑھ کے, کہ جنہوں نے چھوڑ دیا سب کچھ, حتیٰ کہ جو زندگی کی عملیت تھی, زندگی کے اندر کوئی کام کرنا تھا, کوئی ایکٹیویٹی تھی, سرگرمی ختم ہو گئی. اور اچھے بھلے باصلاحیت نوجوان وہ یہ کتابیں پڑھ کے کہ اس دجالی تہذیب میں کچھ نہیں کیا جا سکتا, بس اس سے تو بھاگ جانا چاہیے. لہذا کوئی کہیں بھاگ کے کسی کونے میں بیٹھا ہے, کوئی کہیں کسی جگہ بیٹھا ہے. نوجوانوں کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے ضائع ہوتے دیکھا ہے اس تشریح کی بدولت. لہذا اپنے اثرات اور نتائج کے اعتبار سے لگتا ہے کہ یہ تشریح بجائے خود ایک فتنہ ہے کہ دجال سے مراد کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی پوچھ لیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا یہ پورا ماحول دجالی ہو سکتا ہے؟ کیا جس دجال سے آپ ڈرا رہے ہیں وہ کوئی شخصیت ہے یا پوری تہذیب کا نام ہے؟ اور جس آنکھ کی بات آپ فرما رہے ہیں وہ کسی شخصیت کے اوپر، کسی کے چہرے کے اوپر لگی ہوئی آنکھ ہے یا یہ ایجاد کی ہوئی کیمرے کی آنکھ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر باتیں تو نہیں بتائیں لیکن اشارات تو واضح طور پر کیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا جائے اور ان روایات کی روشنی میں اگر تشریح کی جائے کہ اس سے مراد کیا ہے تو بہترین تشریح وہی ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی اور صحابہ کرام کی سمجھ میں آئی. لہذا فہم صحابہ یہ بھی ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے کہ صحابہ کا فہم دین کے اندر حجت ہے کہ نہیں ہے. اور بہت سارے لوگ پتہ کیا کہتے ہیں کہ صحابہ کی روایت تو حجت ہے. صحابی کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو دین سارا آیا ہی ادھر سے ہے. صحابہ نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، وہ تو حجت ہے. لیکن صحابی کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کا مطلب یہ ہے تو یہ حجت نہیں ہے. سبحان اللہ، کیسی بات ہے. صحابی روایت کرے تو وہ روایت تو حجت ہے اور وہ یہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ ادا کیے. اور صحابی کی دیانتداری کا عالم یہ ہے کہ اس کو کوئی بات درمیان میں یاد نہ رہے تو وہ بتا دیتا ہے مجھے یاد نہیں رہی. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ارشاد فرمائی تھی مجھے یاد نہیں رہی، وہ صاف کہہ دیتا اور جو اس کو یاد رہی وہ آگے بتاتا. جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا، صحابی تبسم فرما کے بتاتا ہے کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر تبسم فرمایا تھا. اس پر تو حجت ہے، اس کو تو اس کی حجیت کو تو سب تسلیم کرتے ہیں. اور جب صحابی کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا یہ مطلب ہے یا وہ اپنے عمل سے ظاہر کرے تو پھر ہم چونکہ چنانچہ ifs اور buts کہ چونکہ اس آدمی کی طبیعت ایسی تھی، چونکہ موقع ایسا تھا، چونکہ فلاں بات ایسی تھی، تو جس طرح صحابہ کی روایت حجیت ہے، جس طرح صحابہ کی روایت حجت ہے، اسی طرح صحابہ کا فہم بھی حجت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین سمجھایا اور قرآن صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دیتا ہے کہ تم نے ایمان ویسا لانا ہے جیسا صحابہ کرام لائے. اور ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان روایت نہیں ہوتی، ایمان وہ ریسیپشن ہوتی ہے، وہ وصول شدہ جذبہ ہوتا ہے جو صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے اور اللہ کا قرآن سن کے وہ جو جس طرز عمل کا، جس طرز فکر کا وہ اظہار کرتا ہے اس کا نام ایمان ہے. لہذا صحابی کی روایت بھی حجت ہے، صحابی کا قول بھی حجت ہے، صحابی کا فہم بھی حجت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی اور واقعات ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بارے میں اتنا ڈراتے تھے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام آپس میں ڈسکس نہ کرتے ہوں، آپس میں گفتگو نہ چلتی ہو کہ کون سی بات کیسے، دجال کون؟ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں واضح طور پر بہت کچھ ارشادات ایسے ہیں جس سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ کسی ماحول کو دجال نہیں کہا، آپ نے ایک شخصیت کو دجال کہا. یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس ایک شخصیت کی معاونت کے لیے سارا ماحول میسر ہو، یہ تو ہو سکتا، یہ تو ہو سکتا ہے سارے اس کے کارندے ہوں، یہ تو ہو سکتا. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دجال جو نکلے گا یخرج من ارض بالمشرق، وہ مشرق کی طرف ایک زمین ہے جہاں سے وہ ظاہر ہوگا. اور فرمایا پھر اس کے ساتھ جو قوم اس کی سب سے پہلے جو لوگ اس کے پیچھے چلیں گے، فرمایا ان کے وجوہہم کالمجان المطرقہ، ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے چمڑے کی چپٹی ڈھال ہوتی ہے، چمڑے کی چپٹی ڈھال کی طرح ان کے چہرے ہوں گے. اس کا کیا مطلب؟ کہ ان کے چہرے گوشت سے پر ہوں گے لیکن ان کے فیچرز واضح نہیں ہوں گے. تو ایسے چہرے والے لوگ وہ اس کے ساتھ ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے معاونین تو پوری قوم ہو سکتی ہے، پورا ایک ماحول ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ایک شخص ہے. بخاری شریف کی ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس بڑے دجال سے پہلے 30 دجال اور آئیں گے. فرمایا لا تقوم الساعہ
قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتی یبعث دجالون کذابون قریبا من 30 کے قریب جب تک جھوٹے دجال دھوکے باز وہ پیدا نہ ہو جائیں. یہ حدیث چھوٹی نشانیوں میں گزر چکی. اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی. اور فرمایا کلہم یزعم انہ رسول اللہ، وہ جو سارے جھوٹے آئیں گے اور سارے جو کذاب دجال دجل و فریب والے آئیں گے ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے. نعوذ باللہ من ذالک، یعنی یہ ان کا دعویٰ ہوگا. اسی حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا مسند احمد کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ اللہ کی قسم لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتی یخرج دجالون کذاب 30 کذابون، آپ نے فرمایا جب تک 30 جھوٹے نہ نکل آئیں. اور ساتھ فرمایا وآخرہم الاعور، اور جو ان کا سب سے آخری نکلے گا نا وہ کانا ہوگا. الاعور الدجال، جو آخری نکلے گا وہ کانا دجال ہوگا. اور ساتھ فرمایا ممسوح العین الیسرا، اس کی جو دائیں آنکھ ہے وہ مٹی ہوئی ہوگی، وہ دائیں آنکھ ہوگی نہیں، صرف بائیں آنکھ ہوگی، ایک آنکھ. اس کا مطلب ہے وہ جو پہلے 29-30 نکلیں گے وہ بھی شخصیات. تو یہ جو نکلے گا یہ بھی شخصیت ہے. اور دیگر حدیث بھی جو انشاءاللہ اگلے جمعات کے اندر آئیں گی وہ بھی واضح کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں ڈرایا ہے وہ بنیادی طور پر ایک شخصیت. ہم انشاءاللہ ان احادیث کا جائزہ بھی لیں گے اور پھر ان کے تعین کی بھی کوشش کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا کیا مطلب ہو سکتا ہے اور اس سے مراد کون سی شخصیت ہو سکتی ہے. اور جو بھی اب تک لوگوں نے انٹرپریٹیشنز کی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی رہنمائی کے حوالے سے ان کے بارے میں ہمیں کیا نقطہ نظر رکھنا چاہیے. اور پھر آخری بات یہ کہ دجال کے لیے ہمیں تیاری کیا کرنی چاہیے یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو اللہ تعالی ہمیں درست رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور درست طرز عمل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید اسلامک بیانات سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے. شکریہ.